وہ اونگنے سے پاک ہے، ولا نوم، وہ سونے سے پاک ہے، وما کان ربک نسیا، وہ بھولنے سے پاک ہے، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، زمین آسمان کا شہنشاہ اکیلا مالک ہے، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین آسمان میں جو کچھ ہے اکیلے اللہ کا ہے۔ انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، تم سارے مل کر نہ اللہ کو نفع پہنچا سکتے ہو نہ نقصان پہنچا سکتے ہو، وہ غنی ہے، غنی ہے۔ اس کے باوجود وہ کہتا پکڑ لو، لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے، بڑی مزیدار بات کی اللہ کہتا ہے دعوا عبدی فانا اعلم بعبدی منکم، چلو چلو اپنا کام کرو، میرے بندے کو کچھ نہ کہو، میں اپنے بندے کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ پھر اللہ کہتا ہے ان کان عبدکم فشانکم بہ، اگر تم نے پیدا کیا ہے پکڑ لو، مار دو، اڑا دو، وَإِن كَانَ عَبْدِي، اگر میرا بندہ ہے، فَمِنِّي وَإِلَيَّ عَبْدِي، پھر میں جانوں میرا بندہ جانے، میرے اور میرے بندے کے درمیان داخل نہ ہو، یہ میرا اور میرے بندے کا ڈائریکٹ معاملہ ہے۔ تو وہ زبان حال سے پوچھتے ہیں تو پکڑتا کیوں نہیں، دیکھتا نہیں کتنے گناہ ہو رہے ہیں، پکڑتا کیوں نہیں، کس لیے نہیں پکڑتا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں۔ ان اتانی لیلاً قبلت، کسی رات اس کو خیال آ جائے توبہ کا، قبول کرو۔ ان اتانی نہاراً قبلت، کسی دن اس کو توبہ کا خیال آ جائے میں قبول کروں گا۔ من اعظم منی جوداً وکرما، مجھ سے بڑا کوئی سخی ہے؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، تمہیں عذاب دے کے تیرے رب کو کیا خوشی ہے؟ تم توبہ کرو تو تمہارے لیے مہربان ہے، تم توبہ کرو وہ تمہارے سارے مٹانے کو تیار ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ سنایا ہمارے نبی میں، ایک نوجوان تھا بہت مالدار، اس کا نام تھا کفل۔ ہر رات وہ ایک نئی لڑکی کے ساتھ گزارتا، شراب چلتی تھی، عورت چلتی تھی۔ ایک دفعہ وہ ایک لڑکی کو لے کر آیا 60 دینار، 60 دینار کوئی 30-40 لاکھ روپیہ بنتا ہے آج کا پاکستانی، ایک رات کے لیے ایک لڑکی کو لے کر۔ جب وہ کمرے میں آیا اور اس نے کنڈی لگائی تو اس نے دیکھا وہ لڑکی رو رہی تھی۔ تو کفل نے کہا کہ میں تمہیں زبردستی تو نہیں لایا، سودا کر کے لایا، پیسے دے کے لایا، تم خود آئی ہو پھر کیوں رو رہی ہو؟ تو اس نے روتے ہوئے کہا کفل میں شریف لڑکی ہوں، میں عزت دار لڑکی ہوں، مجھے بھوک نے اپنی عزت کو بیچنے پہ مجبور کر دیا۔ جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیاں طوائف بن جاتی۔ میں نے طوائفوں میں کام کیا 2 سال، تو ان کی کہانیاں سن کے میرا کلیجہ پھٹ گیا کہ ان کو طوائف بنانے والے چودھری صاحب، سردار صاحب، میاں صاحب، سیٹ صاحب، شیخ صاحب، ملک صاحب، خان بہادر صاحب، اور وہ اپنی غربت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنی عزت کے سودے کر کے ان کے ماتھے پر ٹھپا لگ گیا طوائف کا۔ ان کے دلوں میں بھی خدا بستا ہے، ان کے دل کی دھڑکنوں میں بھی اللہ بستا ہے، اور میں نے ان کو آنسوؤں سے روتے دیکھا ہے۔ اب میں نے ایک کو بیٹی کہا، وہ رونے لگی۔ میں کہا روئی کیوں نہیں؟ کہا جی ہمیں تو کوئی بیٹی کہتا ہی نہیں ہے، آپ جیسے آدمی نے ہمیں بیٹی کیسے کہہ دی؟ تو جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، مالدار لوگ خرچ نہیں کرتے، تھینک یو، جب مالدار لوگ خرچ نہیں کرتے تو غریبوں کی بیٹیاں عزتیں نیلام کرتے۔ اللہ نے مالداروں کو رزق دیا، غریبوں کا خرچ کرو۔ تو کفل اس کے آنسو دیکھ کر اس کا دل ہل گیا اور وہ خود بھی رونے لگا،
اور کہنے لگا میری بہن جس عزت سے تم آئی تھی نا اسی عزت کے ساتھ چلی جاؤ، اور میرے لیے دعا کر دو، میں بہت کتا انسان ہوں، گندا انسان، غلیظ انسان، جو بھی اس نے کہا۔ اور جو پیسے تھے وہ بھی اس کو دے دیے، تو وہ لڑکی اپنی عزت کے ساتھ اور 60 دینار کے ساتھ گھر چلی۔ کفل کو نہیں پتا کہ رات کے اگلے حصے میں کیا ہونے والا ہے، اچانک اس کی موت واقع ہو گئی، کفل مر گیا، جوانی، ہارٹ اٹیک ہوا، مر گیا۔ تو اگر صبح یہ ڈیڈ باڈی اس کی ملتی تو کوئی اس کو کندھا نہ دیتا، نہ کوئی اس کو غسل دیتا، نہ کوئی اس کے لیے قبر کھودتا۔ تو میں اللہ پہ قربان جاؤں، میرے اللہ نے کیا کیا اور وہ کیا کرتا ہے اور کیا کر رہا ہے۔ صبح جب ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کفل کے دروازے پر لکھا ہوا تھا نورانی سطر میں، ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا۔ کیا مطلب تھا یہ لکھنے کا؟ کہ ہمارا دوست ہے، اس کو عزت سے ہم تک پہنچاؤ، اس کو عزت کے ساتھ ہم تک پہنچاؤ۔ تو میرے بھائی بہنوں، بچوں، بیٹیوں، ہم گناہ گار ہیں، لیکن ہمارا معاملہ ہے اللہ کی ذات کے ساتھ، اور اللہ کے جو 99 نام ہیں ان میں ایک نام غصے والا ہے، المنتقم، باقی سب اس کی صفات ہیں، اس کی پاکیزہ صفات اس کے اندر ہیں۔ ایک نام ہے المنتقم، بدلہ لینے والا، انتقام لینے والا۔ تو جب بھی ہم سے کوئی خطا ہو فوراً توبہ کرو، جب بھی کوئی خطا ہو فوراً توبہ کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے اتنی وسعت دے دی ہے، فرمایا کہ لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، میرے بندے تو اتنے گناہ کر کے زمین سے اٹھا کے آسمان کی چھت کو لگا دے۔ کوئی اتنے گناہ کر سکتا ہے کہ یہاں سے اس کو اٹھائے اور آسمان کی چھت کو لگائے؟ تو سارے مفتی کہیں گے دوزخی، پکا دوزخی، پکا کمینہ، پکا فلانا، پکا فلانا، اور میرا اللہ کہتا ہے آ جا میرے پاس آ، اور ایک بول دے، یا اللہ معاف کر، وہ فرق ہوگا، میں تیرے سارے معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں، سارے معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ تو ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ کتا روٹی کھاتا ہے اور ساری زندگی پہرا دیتا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک، یبن آدم جعلت لک قرارا فی بطن امک، میرے بندے ماں کے پیٹ میں ٹھکانہ کس نے دیا؟ وغشیتک فی غشاء لئلا تفزع من ظلمۃ الرحم، ماں کے پیٹ میں تیرے اوپر ایک غلاف لپیٹ دیا تاکہ اندر کے اندھیرے تجھے ڈرائے نہیں، تو اس کے اندر موجوں سے رہے۔ یہ کس نے کیا؟ وَجَعَلْتُ لَكَ مُتَّكَئًا عَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ وَعَلَّمْتُكَ الْجُلُوسَ فِي بَطْنِ أُمِّكَ فَهَلْ يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ أَحَدٌ غَيْرِكَ، پھر میں نے تجھے ماں کے پیٹ میں بیٹھنا بھی سکھایا، کودنا بھی سکھایا، کھیلنا بھی سکھایا، حرکت بھی سکھائی، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی اوپر کبھی نیچے، اور تو اس میں ٹپولیاں کھاتا ہے اور کلا بازیاں کھاتا ہے، اور تیرا رب آسمانوں پہ بیٹھ کے تیری نگرانی کر رہا ہوتا ہے۔ اور جس وقت میں طارق جمیل ماں کے پیٹ میں تھا، اس وقت کروڑوں ماں کے پیٹ میں بچے تھے، اور ہر بچے پر اللہ کی پوری نظر تھی، پوری نگاہ تھی، اور ایک ہوتا ہے ایک ہی وقت میں گاڑی کے ٹائر بن رہے ہیں، ایک وقت میں گاڑی کے دروازے بن رہے ہیں۔ یہاں ایسا نہیں ہے، کسی بچے کی آنکھ بن رہی ہے، کسی کی پیشانی بن رہی ہے، کسی کا سر بن رہا ہے، کسی کی انگلیاں بن رہی ہیں، کسی کے گھٹنے بن رہے ہیں، کسی کا میدا بن رہا ہے، کسی کی آنتیں بن رہی ہیں، کسی کی رانیں بن رہی ہیں، کسی کی پنڈلیاں بن رہی ہیں، کسی کے پاؤں بن رہے ہیں، پاؤں کی انگلیاں بن رہی ہیں، انگلیوں کے نوخن بن رہے ہیں، سر کے بال بن رہے ہیں، بالوں کو کلر دیا جا رہا ہے، آنکھوں کو کلر دیا جا رہا ہے۔ 7 ارب انسان ہیں، ہر انسان کی آنکھ کا کلر دوسرے سے جدا ہے، اور یہ فنگر ٹپس بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، پچھلی صدی میں یہ علم ڈسکور ہوا،
اور میرے اللہ نے میرے نبی پر ہی آیت اتاری، میرا بندہ تو کہتا ہے زندہ کون کرے گا، میں تجھے زندہ کر کے تیری انگلی کے پوروں کی لکیریں بھی تیری ہی واپس کروں گا، کسی اور کی نہیں ہوگی، وہ واپس کروں گا۔ تو اور پھر جعلت لک حنانا فی صدر ابویک، تیرے ماں باپ کو تیرے لیے پاگل کر دیا، خوش ہو رہے ہیں، بچہ آ رہا ہے، بچہ آ رہا ہے۔ یہ تو اب ہماری لعنت پڑ گئی ہے، بیٹی ہو تو غمگین ہوتے ہیں، بیٹا ہو تو لڈو باندھتے ہیں، بیٹی ہو تو منہ لٹکا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ جس کو اللہ نے بیٹی دی اور اس نے خوشی منائی، جس کو اللہ نے بیٹی دی اور اس نے خوشی منائی، آسمان سے فرشتہ اترتا ہے، اس کے سبز رنگ کے پر ہوتے ہیں، وہ بیٹی اور ماں پر اپنے پروں کو ایسے پھیلا دیتا ہے اور کہتا ہے تو بھی کمزور ہے، تیری ماں بھی کمزور ہے، تو المنفق علیکم معان، جو تم پر خرچ کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا، جو تم پر خرچ کرے گا۔ 10 بیٹے پیدا ہوں فرشتہ نہیں آتا، ایک بیٹی پیدا ہو تو فرشتہ اترتا ہے اور اس پر اپنے پر پھیلا دیتا ہے اور اونچی آواز سے کہتا ہے ہم نہیں سنتے کہ بچی تو بھی کمزور ہے، تیری ماں بھی کمزور ہے، جو تم پر خرچ کرے گا اللہ اس کا مددگار ہو جائے گا۔ تو خوشیاں پیدا کر دیتا ہے، وجعلت لک حنانا فی صدر ابویک، خوشیاں پیدا کر دیتا ہے۔ فلما ان تمت مدت اشہرک، اور جب تیرا دنیا میں آنے کا ٹائم پورا ہو گیا، اوحیت الی الملک الموکل بالارحام، ایک فرشتے کو بھیجا جو تمہیں دنیا میں باہر لے کر آیا، لا لک سن تقطع، تیرے منہ میں دانت نہیں تھے کہ کاٹ سکے، ولا لک ید تبطش، تیرے ہاتھ میں طاقت نہیں تھی کہ پکڑ سکے، ولا لک رجل تمشی، تیرے پاؤں میں جان نہیں تھی کہ چل سکے، تیرے کان نہیں تھے کہ سن سکے، تیری زبان نہیں تھی کہ بول سکے۔ جب تو ایسا بے بس تھا اور ایسا عاجز اور لاچار تھا، تیرا پیشاب بہانا تیرے اوپر گرتا تھا، میں نے کیا کیا، ادرت لک عرقین رقیقین ینبعان لک لبنا خالصا دافعا فی الشتاء وباردا فی الصیف فہل یقدر علی ذلک احد غیری، میں نے تیری ماں کی چھاتیوں سے دودھ کے 2 چشمے جاری کر دیے۔ سب سے قریب ترین غذا کا سورس ماں کی چھاتیاں، کہ اس سے میں دودھ نکالتا ہوں، وہ پہلے بھی کھانا کھاتی تھی، یہ دودھ کہاں سے آ گیا، بچے کو 2 سال ہو گیا، دودھ ختم کیوں ہو گیا، یہ سارا اوپر والے سے، حل یقدر علی ذلک احد غیری، کوئی تیرے رب کے سوا یہ سب کچھ ایسا کر سکتا ہے۔ فلما ترارا، اور جب تو بڑا ہو گیا، اور کبر تھا، چھاتی دیکھنے لگا، واشتد عضدک، جم سے واپس آ کر اپنے ڈولے دیکھنے لگا کہ ہو گیا۔ جب تو یہاں پہنچا تو میرا حکم آیا، میرا بندہ میرے آگے جھک جا، میری مان لے، اور اللہ نے زیادہ کوئی نہیں باتیں ہم سے کہیں کہ یہ کرو یہ نہ کرو، وہ چند باتیں، چند باتوں سے ہماری دنیا بھی بن سکتی ہے، آخرت بھی بن سکتی ہے۔ تو اللہ کہتا ہے، گلا کرتا ہے، فلما ترارا، جب تو یوں یوں کر کے چلنے لگا، واشتد عضدک، اور ایسا اپنے ڈولے شیشے میں دیکھنے لگا، واشتد ازرک، ایک روایت، اور تیری کمر مضبوط ہو گئی اور تو ایسے سینہ تان کے چلنے لگا، تو میں نے تجھ سے کہا میرے بندے، میری بندی میرے سامنے آ جا، سجدہ کر لے، 5 نمازیں ہیں، زیادہ نہیں ہیں، پڑھ لے، روزے ہیں تھوڑے سے سال کے رکھ لے، کوئی زیادہ نہیں ہے، زکوٰۃ اور حج تو ہے مالداروں پر، عام لوگوں پر ہے ہی نہیں ہے، تو آجا میرے جھک جا۔ لیکن تو نے کیا کیا، بارستنی بالمعاصی یا عبد سوء، ارے برے انسان، تو میرا ہی دشمن بن گیا، تو مجھے ہی للکارنے لگا۔ ہاکذا جزاء من احسن الیک، جو اچھا سلوک کرے اس کا یہی بدلہ ہے۔ یہ مائیں کیوں روتی ہیں بچوں کی نافرمانی پر، کہ انہوں نے اپنی جان کو پھٹلایا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو ذبح کیا ہوتا ہے اولاد کی خاطر۔ جب وہ بڑے ہو کر آنکھیں دکھاتے ہیں، وہ بدتمیزی کرتے ہیں، تو پھر کلیجہ پھٹتا ہے اور پانی آنکھوں کا رکتا نہیں ہے اور سینے کی آہیں وہ رکتی نہیں ہیں، کہ وہ ان کو اپنے احسان یاد آتے ہیں کہ کیا کیا میں نے تیرے لیے نہیں کیا، اور آج تو میرے ساتھ یہ کر رہا ہے۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تیرے ساتھ کیا کیا نہیں کیا، اس کے باوجود تو کیا کرتا ہے میرا بندہ،
کہ میں کہتا ہوں کرو تو کہتا نہیں کرتا، میں کہتا ہوں نہ کرو تو کہتا میں کرتا ہوں۔ ایک کام کر لے اس دنیا کی چھوٹی سی زندگی میں، عبدی انت ترید و انا ارید ولا یکون الا ما ارید، تم جو چاہتے ہو وہ اللہ کے بغیر نہیں ہوتا، اور اللہ جو چاہتا ہے تمہارے بغیر کر دیتا ہے۔ ایک کام کرو، وہ کیا ہے؟ جو میں کہتا ہوں کر دو، جو میں کہتا ہوں کر دو، پھر کیا ہوگا کہ پھر جو تم چاہو وہ میں کر دوں۔ سب سے پیاری زندگی، اس کے لیے ہمیں مرنا پڑتا ہے۔ دنیا میں آرام دیتا ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اور موت کے بعد دیکھو انسان لمبی زندگی چاہتا ہے، اعلان ہوگا زندہ رہو موت نہیں آئے گی۔ پھر انسان صحت چاہتا ہے، اعلان ہوگا صحت مند رہو بیمار نہیں ہوگے۔ پھر انسان پیسہ چاہتا ہے، اعلان ہوگا ہمیشہ کی نعمتوں میں رہو، کبھی فقیری اور غربت نہیں آئے گی۔ پھر آدمی صحت چاہتا ہے تو اعلان ہوگا ہمیشہ صحت مند رہو، کبھی بیمار نہیں ہوگے۔ یہ 4 اعلان کے ساتھ جنت میں داخلہ ہو، ان 4 اعلان کے ساتھ۔ اور سب سے پہلے جو جنت میں جانے والی ہستی ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ اللہ نے اپنی منشا کو اپنے نبی کے ساتھ جوڑ دیا کہ یہ میرا نبی ہے، اس کی اداؤں کو دیکھو، اس کی چال کو دیکھو، اس کے کپڑوں کو دیکھو، اس کی گفتار کو دیکھو، اس کی گھر کی زندگی دیکھو، اس کی صبح شام دیکھو، جو یہ کرتا ہے ویسے کر لو تو تم جنت میں آ کر اللہ کے نبی سے مل لو اور حوض کوثر کا پانی پی لو ان کے ہاتھوں سے، اور ہمیشہ کی جنتوں میں داخل ہو جاؤ۔ سب سے اعلیٰ درجے کی جنت ہے جنت الفردوس، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اور جب اس کو بنایا تو آپ نے کہا بولو، انہوں نے کہا قد افلح المؤمنون۔ پھر نبی نے فرمایا میں نے جنت الفردوس کو دیکھا، اس کے گھروں کی ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، ایک مشک کی، ایک یاقوت کی، ایک موتی کی۔ یہ آپ کے گھر تو مرغی خانے ہیں، ایڈے ایڈے گھراں تسی رہ رہے ہو، ایڈے ایڈے ایتھے اوتھے جاؤ تو گھر مک جاندے۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ آتا صحیح میرے کو، پھر دیکھ میں تیرے لیے کرتا کیا۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اور تمہاری جزا ہے جنت اور ریشم کے کپڑے۔ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ، اور بیٹھو رتم پر، لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا، نہ کوئی گرمی لگے گی نہ کوئی سردی لگے گی۔ یہ پردہ بھی جنت میں ختم ہو جائے گا۔ دنیا میں پردہ کیوں ہے؟ کہ انسان کے اندر فساد کا مادہ ہے، اس فساد کو روکنے کے لیے پردہ ہے۔ جنت میں پردہ نہیں ہوگا کیونکہ جنت میں فساد کا ایلیمنٹ اللہ نکال دے گا۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، جب وہ جنت کے دروازے پر آئیں گے تو ایک چشمہ ہوگا، اس سے پانی پئیں گے تو ان کے اندر کی ساری برائیاں وہ پانی دھو دے گا، اور پیٹ کا پیشاب اور پخانہ دھو دے گا۔ اور دوسرے سے وضو کریں گے تو ہمیشہ کے لیے ان کا میک اپ ہو جائے گا، نہ عورتوں کو میک اپ کے ٹیکے لگوانے کی ضرورت پڑے گی، کبھی کدھر ٹیکا ہو کبھی کدھر ٹیکا ہو، ہائے ہائے بھی کرتی ہیں، ٹیکے بھی لگواتی ہیں، تو اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ نہ مردوں کو اپنے لیے کسی میک اپ کی ضرورت پڑے گی، کیوں کہ اللہ نور کی تجلی دونوں کے چہروں پہ ڈالے گا، اور ان کے چہرے چمکتے چلے جائیں گے، دمکتے چلے جائیں گے۔ اور ایسے حضرت ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ، نساء الدنیا افضل ام نساء الجنہ، یہ جو دنیا کی عورتیں ہیں ان کا درجہ بڑا ہے یا جنت کی عورتوں کا بڑا؟ آپ نے فرمایا بل نساء الدنیا، دنیا کی عورتوں کا درجہ بڑا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا بیما، وہ کیسے؟ ہم تو مٹی سے بنی، وہ مشک عنبر زعفران کافور سے بنی۔ جنت میں ایک نہر ہے، اس کا نام ہے بیدہ، اس میں مشک عنبر زعفران کافور ایسے چل رہا ہے۔ جب اللہ کسی جنت کی لڑکی کو بنانا چاہتا ہے تو ایک تجلی ڈالتا ہے اور پوری لڑکی نکل کے باہر آ جاتی ہے، مکمل فل ڈریس۔
تو انہوں نے کہا وہ کیسے، ہم کیسے ان سے بہتر ہیں؟ کہا بصلاتہن وصیامہن وعبادتہن للہ عز وجل، تمہاری نمازیں، تمہارے روزے، تمہاری بندگی کی وجہ سے البس اللہ وجوہہن النور، اللہ اپنا نور ایمان والی عورت کے چہرے پر ڈالے گا، اور جو دنیا میں بدصورت تھا مسلمان، کالا تھا یا کالی تھی، اللہ اس کو ایسی خوبصورتی دے گا کہ 1000 سال کے فاصلے سے اس کے چہرے کا نور نظر آئے گا۔ 1000 مائل نہیں، 1000 سال سفر کرو تو وہ وہاں کھڑا ہے، آپ یہاں کھڑے ہیں، بیچ میں 1000 سال کا سفر ہے، اس کے چہرے کی لائٹیں آپ تک پہنچیں گی۔ جس نے دنیا میں، جس کو اللہ نے خوش شکل نہ بنایا، اللہ اس کو یہ صلہ عطا فرمائے۔ تو آپ نے فرمایا تمہاری عبادت کی وجہ سے اللہ تمہارے جسموں کو ریشم سے سجا دے گا، تمہارے چہروں پہ نور ڈال دے گا، اور تمہارے کنگھیاں سونے کی ہوں گی، اور جنت کی عورت، چاہے ایمان والی عورتیں ہوں یا جنت کی لڑکیاں ہوں، وہ جو لباس پہنیں گی اس کا جو وہ غرارہ ہے وہ 3 میل کے دائرے میں گھوم رہا ہوگا، 3 میل کے دائرے میں۔ اس کو اٹھائیں گی کیسے؟ سردیوں میں آپ لوگ کوٹ شوٹ پہنتے ہو تو اوکھے ہو جاتے ہو، تو اتنے بڑے لباس کو اٹھائیں گی کیسے؟ جنت کے لباس سے اللہ نے وزن نکال دیا، اس کا ویٹ کھول دیا۔ تو اللہ کا دیکھو، میں نے یہ ویسٹ کوٹ پہنی ہوئی ہے، بوجھ لگ رہا ہے، بوجھ لگ رہا ہے، تھوڑی سی گرمی ہے، لیکن جنت کا لباس ایک جوڑا نہیں ہوگا، 100 جوڑے ہوں گے، ہر مرد عورت 100 جوڑے پہنے گے، 100، اور وہ سلائی سے نہیں ہوں گے، کسی برانڈ کے نہیں ہوں گے۔ ایک درخت ہے جنت میں، اس کا نام ہے طوبہ، اس کا کام کیا ہے؟ اس کا بڑے بڑے پھول لگے ہوئے، بڑے بڑے پھول، پھل بھی۔ کسی عورت مرد کا جی چاہتا ہے کپڑے بدلو، بس یہ خیال آتا ہے کپڑے بدلو۔ تو پوری جنت میں کوئی بیگ نہیں، کوئی استری کوئی نہیں، کوئی واشنگ مشین کوئی نہیں، کوئی ٹوائلٹ کوئی نہیں، کوئی نلی کوئی نہیں، کوئی باورچی خانہ کوئی نہیں، کوئی کچن کوئی نہیں، کوئی ہانڈی روٹی کوئی نہیں ہے۔ وہ کپڑے پہننے کا ارادہ کیا اور ایک دم اس پھول سے ایک چمک نکلے گی، چمک نکلے گی۔ اب آپ تھوڑا تصور کریں، 100 جوڑے پہننے ہوں، 1 2 3 4 5 6، تو کیا حال ہوگا اگر 100 جوڑے خود پہننے پڑیں تو کیا حال ہوگا ہمارا، اور پھر 100 اتارنے پڑیں، ایڈا ڈھیگ لگ جائے 100 جوڑے ہمارے۔ اوہ اللہ کے واسطے جنت کی طلب کرو، اطلبوا الجنت جہدکم واہربوا من النار جہدکم فإن الجنة لا ينام طالبها وإن النار لا ينام هاربها وإن الجنة اليوم معفوفة بالمكاره وإن الدنيا معفوفة بالشهوات واللذات فلا